بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، ایک سفر ایسا ہے جسے ہر آدمی کو طے کرنا ہے۔ اس سفر پر ہر آدمی کو جانا ہے، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، ہر ایک کو اس سفر پر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اور یہ زندگی کے لمحات بہت ہی قیمتی ہیں۔ سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ ہماری یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ نوجوانوں سے پوچھو کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں، ٹائم کو کل کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اگر ہماری زندگی سے مائنس ہو گیا تو یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ دے کر کے بھی ہم اسے خرید نہیں سکتے۔ ایک سیکنڈ ہم اپنی زندگی کا جو گزر چکا ہے ہم اسے واپس نہیں لا سکتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارہ اور گھاٹا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس صورت کریمہ کی تفسیر جا کر کے ذرا اپنے گھر میں پڑھ لیجئے، زندگی کی حقیقت سے آپ کو آگہی معلوم ہو جائے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہماری یہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اور اتنی برق رفتاری کے ساتھ پگھلتی جا رہی ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ برف دیکھا ہے آپ نے؟ برف کو اگر کھلے میں چھوڑ دیا جائے چند لمحے میں وہ برف اپنی شکل، اپنی صورت کھو بیٹھے گا، پانی ہو جائے گا، ہوا بن جائے گا۔ اس برف سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہماری یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے، مگر ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم اناپ شناپ کاموں میں، الٹے سیدھے کاموں میں ہم اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ انسان یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے مل کر کے حضرت انسان بنا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟
کسی کو معلوم؟ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. روح اور جسم کے ذریعہ جا کر کے حضرت انسان بنا ہے. اور ایک بات بھی بتا دوں میں، روح پہلے ہے اور جسم یہ بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے روحوں کو پیدا کیا ہے، روحوں کو بنایا ہے، جسم کو بعد میں بنایا ہے. آپ اٹھاؤ بخاری شریف، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله عليه ملكا بأربع كلمات فيكتب له عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. رواه البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف جہاں احادیث الانبیاء کا ذکر ہے وہاں پر اس حدیث کو ایسے ہی ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ کی پشت سے چل کر کے نطفہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، منی جب باپ کی پشت سے نکل کر کے ماں کے رحم کے اندر پہنچتی ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک وہ نطفہ ہی رہتا ہے. 40 دن کے بعد وہ نطفہ، وہ منی خون بن جاتا ہے اور 40 دن تک وہ خون ہی رہتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن کے بعد وہ خون تحلیل ہو جاتا ہے، گوشت بن جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. تو 40 دن نطفہ، 40 دن خون اور پھر 40 دن وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. 40 40 80 اور 80 اور 40 120 دن. 4 مہینے کے بعد جب اس نطفے پر 4 مہینہ گزر جاتا ہے ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. اور یہی وجہ ہے، اسی حدیث سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر 4 مہینے کے بعد بچہ ساقط ہو جائے، جنین ہے، میڈیسین کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے بچہ ساقط ہو جائے، گر جائے، تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کی تجہیز و تکفین بھی کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جان آ گئی 4 مہینے کے بعد. ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے 4 چیزیں، 4 کلمات دے کر کے. وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ فیکتب عملہ، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے. کیا کرے گا یہ؟ اچھا کام کرے گا، برا کام کرے گا، کیا کرے گا دنیا کے اندر، حلال کمائے گا کہ حرام کمائے گا. فیکتب عملہ، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے. وَأَجَلُهُ، اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے، کتنا دن دنیا میں زندہ رہے گا، 40 سال رہے گا کہ 60 سال رہے گا کہ 25 سال میں ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اگلے سال آنے والا رمضان ہم دیکھ پائیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں عید الفطر مل جائے گی؟ بہت سے لوگ دکانوں پہ جاتے ہیں، کوئی سامان خریدتے ہیں، کہتے ہیں اس سامان کی کیا گارنٹی، کیا وارنٹی ہے. اگر دکاندار کہہ لے حضرت آپ کی زندگی کی کیا گارنٹی ہے، اگلے لمحے آپ زندہ رہو گے کہ نہیں، آپ لکھ کر کے دو، کوئی لکھ کے دے سکتا ہے؟ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَرِزْقُهُ، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اس کی اجل لکھ دی جاتی ہے، اس کی زندگی کتنے دن دنیا کے اندر زندہ رہے گا. وَرِزْقُهُ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، کتنا ملے گا اس کو، امیر رہے گا، غریب رہے گا، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے رزق کے لیے ٹینشن نہیں لو کبھی، اللہ مسبب الاسباب ہے. دنیا کے اندر آنے سے پہلے اس نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے، کہاں سے، کس طرح سے، کس ذریعے سے ملنے والا ہے، اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. ابھی آپ بھی دنیا کے اندر نہیں آئے، اس سے پہلے یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے. اور یہ صحیح حدیث بخاری کی روایت ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا 4تھی چیز، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، وہ شقی بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے.
یہ 4 چیزیں لکھ دیے جانے کے بعد ثم ينفخ فيه الروح، پھر اس جنین کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جسم بعد میں ہے، روح پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پہلے پیدا کیا ہے۔ الارواح جنود مجندہ، جیسے یہ دنیا ہے ایک عالم ہے، ایک عالم ہے عالم برزخ، ایسے ایک عالم ہے عالم ارواح، روحوں کا عالم۔ اس کی کیفیت، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت ہم اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے انشاءاللہ، تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک عالم ہے عالم ارواح، جہاں روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر رکھا ہے۔ وہ روحیں آ کر کے بدن کے اندر آتی ہیں، پھونکی جاتی ہیں روحیں۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پہلے بنایا ہے، جسموں کو بعد میں بنایا ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف بہ ينظر ما ہوا فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا يتمالک، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب البر کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت گری کی، ان کا پتلا بنایا، کہاں؟ جنت کے اندر۔ ہم لوگ اصل کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جنت کے رہنے والے ہیں۔ نکلوایا کس نے؟ وہی جس کو ہم نے آج اپنا دوست بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا ہے، آج ہم دنیا کے اندر اسی کو اپنا دوست، اپنا ساتھی بنا رکھے ہیں۔ حضرت شیطان صاحب کو ہم نے اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ اگر دوست نہیں بنایا ہوتا تو ہم پھر اللہ کے فرمان کی، اللہ کے احکام کی تابعداری کرتے، شیطان کے راستے پہ نہیں چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا جب پتلا مٹی سے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک بنا کر کے جنت کے بیچوں بیچ رکھ دیا، رکھ کر کے چھوڑ دیا۔ فجعل ابلیس یطیف بہ، ابلیس آیا، اس کا مطلب جنت میں ابلیس آیا جایا کرتا تھا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ یطیف بہا، اس کا چکر لگانے لگا، طاف یطیف، طواف اسی سے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا جاتا ہے۔ یطیف بہ، وہ اس پتلے کے ارد گرد گھومنے لگا، چکر لگانے لگا۔ ینظر ما ہوا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے؟ کیسا مجسمہ، کیسا اسٹیچو ہے یہ؟ فلما رآہ اجوف، اس کو ایسے ہی بجایا، ایسے جب دیکھا، اجوف کا مطلب کھوکھلا، اندر سے خالی۔ فلما رآہ اجوف، جب دیکھا کہ اندر سے خالی ہے، اس کا مطلب کہ شیطان شروع ہی سے انسانوں کی فطرت کو پکڑ لیا ہے کہ انسان یہ اندر سے کھوکھلا ہے، خالی ہے، بات بات پر دیکھو لڑائی کرتے پھرتا ہے۔ سمجھ گیا، عرف، ہنسا اور کہنے لگا انہ خلق خلقا لا یتمالک، اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنی چاہیے ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ دیکھو بات بات پر مسلمان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آستین چڑھانے لگتے ہیں، مارنے اور مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو یہ بات شروع ہی سے پتا ہے کہ حضرت انسان یہ بالکل اندر سے خالی ہے، ذرا سی پن مارو اور پھر لڑائی شروع، جھگڑے، فتنے، فساد۔ دیکھو پھر یہ شیطان بہت پہلے سے سمجھ چکا ہے، ہماری نبض پکڑ لیا اس نے، مگر ہم اور آپ شیطان کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتلا بعد میں بنایا، اس کے بعد پھر اس میں روح پھونکی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے؟ پتلا بنانے کے بعد جو روح پھونکی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، یہ روح کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سوال کس کا تھا؟ کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے میں؟ وہ کون لوگ تھے؟
اٹھاؤ بخاری، پڑھو کتاب العلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینہ وهو يتوکع على عصیف من فمر بنفر من اليهود قال بعضهم سلوه عن الروح قال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه قال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم قال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قال الأعمش هكذا في روايتنا رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائیں جہاں علم کا چیپٹر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن مدینے کے خرب، یہ خراب کی جمع ہے، بروزن قرب، مدینہ کے ایک ویران علاقے سے گزر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی وَهُوَ يَتَوَكَّوْ عَلَىٰ عَصِيبٍ مِّن، کھجور کی ایک تنا تھا، اس تنے کے اوپر آپ ٹیک لگا کر کے چل رہے تھے۔ فَمَرَّ بِنَفْرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی راستے میں، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا سلوہ، دیکھو محمد آ رہے ہیں، ان سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھو کہ یہ پریشان ہو جائیں، یہ اسی مسئلے میں الجھے رہیں، اٹکے رہیں۔ ان کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں، ان کے معتقدین بہت سارے ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے بہت سے لوگ ہو گئے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، انہوں نے خواہ مخواہ نبوت کا دعویٰ ٹھوک رکھا ہے۔ سلوہ عن الروح، دنیا کا سب سے مشکل سوال روح کیا ہے، پوچھو ان سے۔ فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا لا تسألوا، ارے کاہے کی مغز ماری کر رہے ہو، مت پوچھو ان سے۔ انہیں ڈر تھا، خوف تھا، اس لیے آگے کا جملہ بتا رہا ہے لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، کہیں سوال کے جواب میں کہیں ہماری حجامت نہ بن جائے، ہمارا عیب کہیں نہ کھل جائے، ہماری پول نہ کھل جائے کہیں۔ سوال کا جواب آپ دے رہے ہوں اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آسمان سے وحی اتر آئی اور ہماری پول کھل جائے گی۔ بعض نے کہا لا تسألوا، سوال نہ کرو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، لنسألنہ، ہم ضرور سوال کریں گے۔ فقام رجل منہم، ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا ابا القاسم، اے قاسم کے ابا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لینا گوارا نہیں کیا، اتنا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام نہیں لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالی کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس سے زیادہ تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ دن بھر میں مؤذن 5 مرتبہ اذان دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی اقرار کے بعد کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، رسول اللہ کی وحدانیت کے بعد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سے زیادہ تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اتنا نفرت کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا ان کو۔ یا ابا القاسم، اے قاسم کے ابا، بتاؤ روح کیا ہے؟ فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو اس کو اٹکل پچو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو الٹے سیدھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رسول، ان سے سوال کیا گیا اور آپ خاموش ہو گئے۔ راوی بولتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فقلت، تو میں نے کہا انہ یوحی الی، کہ آپ کے اوپر وہی اتر رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، یہ ایسی ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا کے تمام انسانوں سے ہٹ کر کے ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔
میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، میرا نبی اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو کچھ بھی بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، بات عرش والے کی ہوتی ہے۔ میرا نبی اللہ کا کلام کرتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام اوپر والے کا ہوتا ہے۔ فلما انجلا، جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود کے چند لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ روح کیا ہے؟ دنیا کا سب سے مشکل سوال، اور ایک امی، ایک ان پڑھ جواب دے رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور مذہب اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے یہ آیت کریمہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ اے محمد، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ سائنس ستاروں، سیاروں، چاند کے اوپر پہنچ گئی ہے، خلاؤں کے اندر اس نے مکانات تعمیر کر لیے ہیں۔ پوچھو سائنس سے روح کیا ہے، ٹائیں ٹائیں فش، کوئی جواب نہیں ہے سائنس کے پاس۔ یہ مذہب اسلام نے 1450 سال پہلے اس کا جواب دے دیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محمد آپ بتائیں ان کو کہ روح یہ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ میرے رب کے امر تو بہت سارے ہیں، لیکن میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے۔ ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، آسانی سے گزر جاتے ہیں، مگر اس پر کبھی غور کرنے کی ضرورت، اور غور کرنے کی اس پر کبھی ہم اہمیت نہیں دیتے کہ اس پر غور کریں اللہ نے ان آیات کے اندر کیا بتانا چاہا ہے۔ اس آیت کے اندر جو جو الفاظ استعمال کیے گئے اس پر آپ غور کرو گے تو حقیقت کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ میرے رب کے امر میں سے اللہ تعالی نے یہاں پر اپنا جو ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ نے اپنا ذاتی نام استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، مگر ان بہت سارے صفاتی نام میں سے کوئی نام استعمال اللہ نے نہیں کیا ہے۔ کیا استعمال کیا؟ رب، یہ بھی صفاتی نام ہے۔ رب، من امر ربی، رب لا کر کے یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ روح یہ مخلوق ہے۔ روح کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور جس طرح دیگر مخلوق کی پرورش ہوتی ہے ایسے ہی روح کی بھی پرورش ہو رہی ہے۔ روح بھی تربیت پا رہی ہے، اور ربوبیت نام ہے انشاء الشیء حالا فعالا الی حد التمام، رفتہ برفتہ، تدریجاً بتدریج کسی چیز کو حد کمال تک پہنچانا، یہ کیا ہے؟ اس کو ربوبیت بولتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے دو بات معلوم ہے، ایک تو روح معلوم ہو گئی کہ روح مخلوق ہے، دوسرے اس کی پرورش ہو رہی ہے روح کی، جس طرح ہمارے بدن کی پرورش ہوتی ہے ایسے روح کی بھی پرورش ہو رہی ہے۔ روح بھی علم سیکھتی ہیں، روح بھی حد کمال تک پہنچتی ہیں، اور جس طرح دیگر چیزوں کا علم محدود ہے ایسے ہی روح کا بھی علم محدود ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ لیکن ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے، ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ وہ کون سی روح ہے؟ خوب دنیا کمائیے، اللہ برکت دے آپ کی دنیا کے اندر، تھوڑا سا دین بھی حاصل کر لیجئے۔ ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ کون سی روح ہے؟ اپنے آگے دائیں بائیں دیکھ لو، مل جائے گی آپ کو۔ یہ مصحف، یہ قرآن، اللہ نے اس کو روح کہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روح بھیجی ہے۔ روح بھیجی کیا مطلب؟ قرآن بھیجا ہے، اور قرآن کو روح اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی فرد کے اندر، کسی انسان کے اندر، کسی سماج کے اندر، کسی ملک کے اندر یہ قرآن آ جائے تو وہ سماج، وہ ملک، وہ معاشرہ، وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی روح کسی سماج سے نکال لی جائے، کسی ملک سے نکال لی جائے، کسی انسان کے اندر سے نکال لی جائے تو پھر وہ انسان، وہ سماج چلتی پھرتی لاش کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے ہمارے حبیب آپ سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ روح کو سمجھنے کے لیے
تقریب الی الفہم کے لیے، بات کو قریب کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہماری آنکھیں، آپ فرض کر لیجئے یہ ہماری آنکھیں ہیں. آنکھیں ایک جسم ہے اور ان آنکھوں کے اندر بینائی ہے. کوئی آپ سے کہے کہ آنکھ کسے کہتے ہیں، آپ آسانی سے بتا لے جائیں گے کہ آنکھ کسے کہتے ہیں. لیکن کوئی پوچھے آپ سے کہ بینائی کسے کہتے ہیں، آپ توجیہ نہیں کر سکتے. آنکھ موجود ہو مگر بینائی موجود نہ ہو، آنکھیں بے معنی بن جاتی ہیں. آنکھیں کسی کام کی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں مگر بینائی سے اللہ نے محروم کر دیا ہے. تو آنکھیں جسم اور بینائی اس کی روح ہے. ایسے ہی ہمارا یہ جسم جو ہے، اس کے اندر جو روح ہے، اگر یہ روح نکال لی جائے آدمی لاش بن جاتا ہے. بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ اور جس طرح یہ لائٹ ابھی چلی گئی، وہاں پر ایک بٹن لگا ہوا ہے، اگر اس بٹن کو آپ جو ہے آن کریں گے تو یہ پنکھے، یہ لائٹیں خود بخود چلنے لگتی ہیں، جلنے لگتی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیوں چل رہا ہے تو آپ بتائیں گے کوئی ایسی شکتی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو بٹن کے آن کرتے ہی یہاں تک برق رفتاری کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اور اسے حرکت میں لے آتی ہے، پنکھا چلنے لگتا ہے. لیکن کوئی پوچھے کرنٹ کیا ہے، وہ چیز جو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کو حرکت دے رہی وہ قوت و طاقت ہے. کوئی پوچھے کرنٹ کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، یہ سفید ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، کیسا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. جب انسانوں کی بنائی ہوئی ایک چیز کرنٹ نہیں بتا سکتے ہو تو پھر یہ روح کیسے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ روح ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں روح کے تعلق سے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. آدمی مر گیا ہے، کھاٹ کے اوپر پڑا ہے. اب میں آپ سے سوال کروں، وہ آدمی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ مر گیا ہے آدمی، کھاٹ کے اوپر پڑا ہے. اگر کہو گے کہ مردہ ہے، وہ مر چکا ہے، تو پھر حدیث رسول کیا بول رہی ہے کہ وہ بولتا ہے. اگر کہو گے کہ وہ زندہ ہے تو پھر اسے نہلانے، کفنانے، دفنانے کے انتظام کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کہو گے کہ نہیں وہ مر چکا ہے تو حدیث رسول کیا بولتی ہے؟ حدیث بولتی ہے، مسلم شریف کی روایت، اذا اوزعت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني. جب مردے کو نہلا دھلا کر کے اسے کندھوں پر اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہو تو مردہ بولتا ہے، وَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ قدمونی قدمونی، ارے مجھے جلدی جلدی لے کے چلو. بول رہا ہے. ہم اور آپ اسے مردہ سمجھ رہے ہیں، اسے قبرستان لے جا رہے ہیں، لیکن وہ بول رہا ہے. اور بولنے کے لیے زندگی چاہیے. زندگی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بول رہا ہے اس کی آواز کوئی سن بھی نہیں رہا ہے، اس کی آواز سنی بھی جا رہی ہے. انسان کے علاوہ، جنات کے علاوہ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ جس گھر سے نکالا جا رہا ہے وہ گھر بھی سنتا ہے. جس گھر سے اسے نکالا جا رہا ہے وہ گھر بھی سنتا ہے. چوپائے سنتے ہیں، جانور سنتے ہیں اس کی آواز کو. اور حدیث کے اندر ہے کہ اگر انسان اس کی آواز کو سن لے لصیق، فوراً بے ہوش ہو جائے. کیسی زندگی ہو؟ ہمارا اسے مردہ سمجھ رہے ہیں مگر وہ ایک ایسی زندگی سے متصف ہے جس کا شعور ہمیں نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے قرآن کی ایک آیت کا اسی وجہ سے انکار بھی کر دیا ہے. وہ کہتی ہے کہ قرآن کی آیت ہماری سمجھ سے باہر ہے، قرآن کا یہ بیان صحیح نہیں ہے. وہ کون سا بیان ہے؟ قبلہ اول بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے. کون تعمیر کروا رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ظاہر ہے کہ اس عظیم الشان مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے بڑے بڑے مشینوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے لوگوں کی ضرورت ہے، دور دراز سے بڑے بڑے پتھروں کو لا کر کے وہاں فٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کل جو جرے
آلات کے جو ذرات ہیں، جو مشینیں ہیں، وہ اس زمانے میں موجود نہیں تھیں۔ یہ کام کون کر رہے تھے؟ جن لوگ کر رہے تھے۔ کون کر رہے تھے؟ مسجد اقصیٰ کو کس نے بنایا؟ جناتوں نے بنایا ہے۔ ان جناتوں کے اندر کچھ مستری لوگ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ جناتوں سے کام لے رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی ایک جگہ پر ایسی اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں۔ یہ عصا ہے اور اس عصا کے اوپر ایسے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں، اور ٹیک لگا کر کے اسی درمیان ان کی موت واقع ہو گئی، مر گئے۔ وہ جناتوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ مر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موتہ، جب ہم نے ان کی موت کا ارادہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو ان کی موت کا کسی کو علم ہی نہیں ہوا تھا۔ جنات لوگ بنا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگا کر کے مرے پڑے ہیں۔ سائنس بولتی ہے کہ کوئی آدمی مر کر کے کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ رائگر موٹس شروع ہو جاتا ہے، بدن کے اندر اکڑن شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن بولتا ہے تم اپنی سائنس اپنے جیب میں رکھو، میں جو بات کر رہا ہوں یہ فیکٹ ہے، یہی صحیح ہے، تم اپنے پیمانے پر نظر ثانی کر لو، میں جو بول رہا ہوں یہی فیکٹ ہے، یہی حقیقت ہے۔ جنات ادھر اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کے اوپر ایک کیڑے کو مسلط کر دیا، وہ کیڑا اس لاٹھی کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، کھا رہا ہے۔ آج بھی سماج کے اندر بہت سارے ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو سماج کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیغام دیا گیا ہے، جیسے ہی مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، پائے تکمیل کو پہنچ گئی، یہ لاٹھی نے اپنا دم خم توڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گر کر کے زمین پر پڑ گئے، زمین کے اوپر گر پڑے۔ تو جناتوں نے مڑ کر کے دیکھا، ارے یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مردہ ہیں، یہ تو مر چکے ہیں۔ قرآن نے کہا فلما خر تبینت الجن، جب وہ گر پڑے تب جناتوں کو معلوم ہوا کہ یہ مر چکے ہیں، اور جناتوں نے کہا اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اس رسوا کن عذاب میں ہم کیوں مبتلا رہتے؟ اگر ہمیں ان کی موت کا یقین ہو چکا ہوتا، ہم جان چکے ہوتے، تو ہم ایک کام وام چھوڑ چھاڑ کر کے پہلے ہی بھاگ گئے ہوتے۔ جنات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جناتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، جناتوں کو بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ کون سی چیز کہاں کیا ہو رہا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ غلط، قرآن حکیم یہ عقیدہ کہتا ہے یہ غلط ہے، اور سراسر غلط ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اب یہ گر کر کے مر کر کے گر پڑے ہیں۔ قرآن بولتا ہے یہی صحیح ہے، یہی فیکٹ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر 2 گھنٹے کے بعد، دیگر ملکوں کے اندر 3 گھنٹے کے بعد رائگر موٹس شروع ہو جاتا ہے، لاش اکڑنے لگتی ہے۔ رائگر موٹس کسے کہتے ہیں؟ لاش کے اکڑنے کو رائگر موٹس کہتے ہیں۔ ہندوستان میں 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کے بعد، اور دیگر ملکوں میں 3 گھنٹے، ہندوستان میں 2 اور دیگر ملکوں میں 3 گھنٹے کے بعد رائگر موٹس شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مر کر کے ایک عرصہ دراز تک کھڑے ہیں، مگر ان کے جسم پر رائگر موٹس نہیں ہے، اکڑن نہیں ہے، اسی حالت میں کھڑے ہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے۔ سائنس کہتی ہے قرآن حکیم کا یہ بیان غلط ہے، کیونکہ یہ ہماری سائنس ہمارے فیکٹ کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے جو میں بول رہا ہوں یہی صحیح ہے، یہی فیکٹ ہے۔ تم اپنے پیمانے پر نظر ثانی کر لو۔ تم کو حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تمہیں ہائی تو پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تم ایک چیز کو فرض کرتے ہو، پھر اس فرض کیے ہوئے چیز کے اوپر ایکسپریمنٹ کرتے ہو، اس پر تجربہ کرتے ہو، پھر تجربہ کرنے کے بعد اسے لیب میں لے کر کے جاتے ہو، اور لیب میں لے جا کر کے اس پر مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس پر محنتیں کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد جب بار بار محنت کرنے پر ایک ہی نتیجہ بار بار ملتا ہے تو کہتے ہو کہ ہمیں انفرنس مل گیا ہے، اور پھر انفرنس ملنے کے بعد
تم اس چیز کو کہاں پیش کرتے ہو؟ تمام بڑے بڑے جو دنیا کے سائنسداں ہیں اس سائنسدانوں کی جھولی میں لے جا کر کے اپنے اس نتیجے کو پیش کرتے ہو۔ جب تمام سائنسداں اس کو اوکے کر دیتے ہیں تب کہتے ہو کہ ہم فیکٹ تک پہنچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں فیکٹ تک، حقیقت تک، اصل چیز تک پہنچنے کے لیے ان سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن، اسلام، قرآن اور حدیث جو کچھ بول دے وہ فیکٹ ہے، وہی حقیقت ہے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے کہ ہماری عقل یہ محدود ہے، ہماری عقل یہ سونا تولنے کی ترازو ہے، اور قرآن و حدیث یہ دونوں پہاڑ ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ بہت بڑی حماقت ہوگی کہ اگر کوئی شخص سونا تولنے والی میزان سے پہاڑ تولنے کا ارادہ کر لے، بہت بڑی حماقت ہوگی۔ آدمی مر چکا ہے، رائیگر موٹس شروع ہو چکا ہے، لیکن اللہ کا یہ کلام کہہ رہا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں پر زمین کو حرام قرار دے دیا ہے، ہوا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ زمین، یہ مٹی، یہ ہوا انبیاء کرام کی لاش کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ انبیاء کرام کی لاش پر رائیگر موٹس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جمعہ کے دن تم کثرت سے میرے اوپر درود بھیجو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود یہ میرے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرض صلاتنا علیک، ہمارا درود آپ کے اوپر کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ وقد ارمتا، یعنی بلیتا، راوی خود اپنے الفاظ کی تشریح کر رہے ہیں، جب آپ مر کر کے سڑ گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیسے آپ کے اوپر ہمارا درود پیش کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی لاشوں کو، ان کے جسموں کو کھائے، نقصان پہنچائے۔ ہوا کو حرام کر دیا ہے، رائیگر موٹس شروع نہیں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کو بہت بعد میں معلوم ہوا ہے کہ رائیگر موٹس کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے، حدیث رسول نے 1450 سال پہلے یہ بیان کر دیا، رائیگر موٹس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پلکوں سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ پلکوں سے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے، تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دو۔ اس لیے سب سے پہلے اکڑن انہی آنکھوں، انہی پلکوں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو گئی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور لاکھ کوشش کے باوجود یہ بند نہیں ہو سکتی ہیں۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابو سلمہ کے پاس آئے تو دیکھا وشق بصرہ، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ فاغمضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ فقال، اور کہا کہ لوگوں سنو، ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ آدمی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں ان روحوں کا پیچھا کرتی ہیں، اسی وجہ سے آدمی کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انہی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ سرسری طور پر روح اور جسم کے تعلق سے کچھ چند باتیں تھیں، بہت سارے اشکالات، بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں، وہ ہم آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ان تمام اشکالات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے اسے کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادات میں اس کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔